اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے, اللہ نے آپ کو کسی قسم کا ٹیلنٹ دیا ہے, اس ٹیلنٹ کے ذریعے آپ سوچئے کہ میں اپنی قوم کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. خیر الناس من ينفع الناس, نبی نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. ہم اور آپ کس قدر فائدہ مند زندگی گزار رہے ہیں, سوچئے, سمجھنے کی ضرورت ہے. میں علماء کے طبقے سے اپیل کرتا ہوں کہ علماء روایتی قطبات سے نکل آئیں, علماء اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, میدان میں آئیں, قوم کی, ملک کی, ملت کی رہبری اور رہنمائی کی یہ سخت سے سخت ترین ضرورت ہے, اس ضرورت کو محسوس کریں. میں قوم کے ڈاکٹروں سے اپیل کرتا ہوں کہ قوم کے ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی امت اور اپنی قوم کا علاج اس قدر کم پیسوں میں کرے کہ ہماری یہ قوم صحت مند ہو کر اپنی معیشت کو مضبوط کرتے ہوئے اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لائق اور قابل کرے. میں قوم کے نوجوان طبقے سے خون کے آنسو روتے ہوئے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو چینج کرے. رات کا جاگنا نہیں بلکہ دن میں آپ کے جاگنے کی ضرورت ہے. رات کے آپ کی بیکار کارکردگیوں کو چھوڑ کر قوم اور ملک اور ملت کے لیے جینے کا تصور آپ اپنے اندر پیدا کیجئے. میں قوم کے نونہالوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ابھی سے دین کا جذبہ, قوم کا اور امت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے. اور میں قوم کے تعلیم یافتہ طبقے سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی نسل نو کے سامنے سیرت النبویہ علیہ السلام اور سیرت صحابہ کی تعلیم دے, تاکہ ہماری نسل, ہماری قوم, ہماری آنے والی اولاد جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کی سیرت سے سرشار ہو جائے اور آنے والے ہر مسئلے کا چیلنج وہ حل کر سکے. ہمیں ایک حجاب کے مسئلے میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر وہاں ہار مان کر پورے ملک میں بے عزتی کروانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے مساجد کو جو ہے اسکول کے اندر تبدیل کریں. ہم اپنے بعض مسجدوں کو کالج بنائیں, ہم اپنے بعض علاقوں کو اسکول بنائے. ہماری لڑکی نرسری میں پلے کلاس میں اگر یہاں داخل ہوتی ہے تو کالج تک کی تعلیم ہماری مسجدوں میں ہو سکتے ہیں اور ہو سکے گی. یہ صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ سوچیں, سمجھنے کی ضرورت ہے, نظریہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. میری ان باتوں کو آپ کسی بھی نہایت سے منفی پہلو, نیگیٹو پہلو میں نہ سوچیں. میں امید کرتا ہوں کہ پازیٹو اور مثبت پہلو میں سوچتے ہوئے امت کے لیے, قوم کے لیے جینے کا ایک نظریہ اپنے اندر پیدا کریں گے. آج کی بات کی زندگی ایک انقلاب کی زندگی ہوگی. ہم جہاں بھی بیٹھیں گے قوم کے بارے میں, ملک اور ملت کے بارے میں سوچتے ہوئے بیٹھیں گے. ہماری زندگی, ہم 2 ٹائم کھاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, ہم معمولی سا لباس پہنتے کوئی بات نہیں ہے. صحابہ کیا کھاتے تھے, صحابہ کیا پہنتے تھے, صحابہ کہاں سوتے تھے, صحابہ کی زندگیاں, اسلاف کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. ان کی زندگیوں کا مسئلہ, ان کی زندگیاں ہمارے سامنے اسی لیے رکھی گئی ہیں. ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ہمارا اپنا کھانا پینا ختم کریں. آج جس قوم کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں وہ قوم کیا کی ہے, 100 سال کی محنتوں کے بعد آج وہ پوری طرح حاوی ہو چکی ہے. وہ پورے شعبے جات کے اندر, پورے ڈپارٹمنٹس کے اندر وہ آ چکی ہے. لہٰذا اگر آج ہم منصوبہ بناتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, تو کم سے کم آنے والی ہماری نسل اس ملک کے اندر جو ہے وہ چین اور سکون کی زندگی گزار سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہمارے آبا کا ہے, یہ ملک ہمارے اجداد کا ہے. اس ملک کو بنانے سنوارنے کے لیے ہماری بے شمار قربانیاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک زندہ قوم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک باعزت امت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انفرادیت سے اوپر اٹھ کر اجتماعیت کی زندگی گزارنے والا بنائے. اے اللہ ہم سب کو صحیح سوچنے, صحیح سمت چلنے اور صحیح راستے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیں قربانیاں دینے والا بنائیے. اللہ ہم میں سے جس کے اندر جو چیزیں ہیں اللہ انہیں اس کی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اگر ہم بیٹھے ہیں تو کھڑے ہونے کی ہمیں توفیق اور طاقت اور ہمت دیجیے. اللہ اگر ہم کھڑے ہیں تو اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت اور قوت دیجیے. اللہ اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ آگے کے راستے آپ ہموار کرنے والے ہیں. اللہ آپ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو ایک نہیں,
آپ راستے کھولنے پر قادر اور قدرت رکھتے ہیں تو اللہ ہمارے راہیں ہموار فرمائیے، اللہ ہماری نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے، اللہ اس قوم کی اور اس ملک کی، اس ملت کی حفاظت فرمائیے، اللہ اس ملک کے اندر جو فسادات اور جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ ان ظالموں کو اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرمائیے، اللہ ان کے حق میں اگر اسلام کی ہدایت نہیں ہے تو اللہ انہیں آپ اپنا قہر ان پر نازل فرمائیے، اللہ ہم کو ان تک پہنچ کر دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہم تمام کو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اور سخت عطا فرمائیے، اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔